بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے تقریباً 50 دن کے بعد 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے آپ کو 3 دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے کچھ دن دودھ پلانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا گیا تھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو 2 سال دودھ پلایا۔ یہاں رک کر آپ کو بتلا دیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ 12 سال 2 مہینے کی عمر میں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا بزنس کے مقصد سے سفر کیا، لیکن راستے میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا گیا تھا۔ 23 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کو بزنس کے مقصد سے شام یعنی سیریا لے کر گئے اور خوب نفع کما کر واپس آئے۔ 25 سال 2 مہینے کے جب آپ ہوئے تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جن سے آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 35 سال کی عمر میں الگ الگ قبیلوں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام نے حجر اسود اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ 14 فروری 610 عیسوی کو جب آپ 40 سال 1 دن کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ کو نبی بنا دیا تھا۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ 40 سال 6 مہینے 6 دن کے ہوئے تو آپ پر قرآن مقدس اترنا شروع ہو گیا تھا۔ نبی بننے کے بعد 3 سال تک آپ علیہ السلام لوگوں کو چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، جس کے بعد صرف 30 لوگ ایمان لائے تھے۔ 3 سال کے بعد جب کھل کر اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور حد سے زیادہ ظلم کرنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ شروع میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت فرمائی، لیکن 3 سال کے بعد کچھ لوگ واپس آ گئے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو لوگ اسلام کھل کر قبول کرنے لگے، جس سے مکہ کے لوگوں کو ڈر ہوا، تو آپ علیہ السلام کے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کے بعد آپ علیہ السلام شعب ابی طالب ایک گھاٹی کے اندر رہے۔ ان سخت حالات میں مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ہٹایا گیا۔ جب آپ 49 سال 7 مہینے کے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے تقریباً 3 دن کے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اسی سال آپ علیہ السلام کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ 53ویں سال میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت فرمائی۔ شروع میں 3 راتیں آپ نے غار ثور میں گزاری۔ جب آپ کی عمر 52 سال 11 مہینے 19 دن کی تھی تو آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 7 دن کے سفر کے بعد 23 ستمبر 622 عیسوی کو آپ مدینہ منورہ کے ایک علاقہ قباء میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر جمعے کے دن آپ بنو سالم کے گھر تک ہی پہنچے تھے کہ جمعے کا وقت ہو گیا۔ جب جمعے کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے یہیں رک کر 100 آدمیوں کے ساتھ اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ جمعے سے فارغ ہونے کے بعد آپ بنی سالم سے
اس جگہ پہنچے جہاں مسجد نبوی ہے، اس کے برابر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہیں جا کر آپ کی اونٹنی رک گئی، پھر آپ مستقل یہی رہے۔ مدینہ میں قیام کے بعد ہی آپ نے مسجد نبوی اور بیویوں کے گھر کی تعمیر کرائی، اور مسجد نبوی کے برابر میں ہی اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ صفہ قائم فرمایا تھا۔ اسی سال آپ نے 2 سریے روانہ کیے تھے۔ یہاں رک کر یہ سمجھنا ہوگا کہ سریہ کس کو کہتے ہیں اور غزوہ کس کو کہتے ہیں۔ تو سریہ کہتے ہیں کہ وہ دستہ، وہ چند لوگ جس میں آپ علیہ السلام شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ کسی صحابی کو امیر بنایا ہو۔ سریے کے اندر جنگ ہو یا نہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سریے کو بھیجنے کا مقصد جنگ ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ غزوہ اس چھوٹے اور بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام خود شریک ہوئے ہوں، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جنگ کے لیے ہی روانہ کیا گیا ہو۔ آپ کو بتلا دیں کہ ہجرت کے دوسرے سال 5 غزوے ہوئے: غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بنی قینقاع اور غزوہ سویق۔ اب تک مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اسی سال 2 ہجری میں ظہر کی نماز کے دوران اللہ رب العزت نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی سال رمضان المبارک کے روزے بھی فرض کیے گئے تھے۔ 3 ہجری میں 3 غزوے ہوئے: غزوہ غطفان، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، اور 2 سریے روانہ کیے گئے۔ 4 ہجری میں 2 غزوے ہوئے: بنی نذیر اور غزوہ بدر صغریٰ، اور 4 سریے روانہ کیے گئے۔ اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا اور اسی سال شراب کو بھی حرام کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں 4 غزوات ہوئے: غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنی مستلق اور غزوہ خندق، اور اسی سال تیمم کا حکم بھی نازل ہوا۔ 6 ہجری میں 3 غزوات ہوئے: غزوہ بنی لحیان، غزوہ غابہ اور غزوہ حدیبیہ جس کو صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ 7 ہجری میں صرف غزوہ خیبر ہوا اور 5 سریے روانہ کیے گئے۔ 8 ہجری میں 4 اہم غزوات ہوئے: غزوہ موتا، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف، اور 10 سریے روانہ کیے گئے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا اور 3 سریے روانہ کیے گئے۔ 10 ہجری میں صرف 2 سریے روانہ کیے گئے۔ اسی سال آپ علیہ السلام نے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ حجۃ الوداع ادا فرمایا تھا۔ 11 ہجری میں حج کے سفر سے واپس آنے کے بعد ایک سریہ روانہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ ابھی یہ سریہ روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کو بخار شروع ہو گیا، اور اتنا سخت ہوا کہ آپ مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے۔ ایسی صورتحال میں آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ تقریباً 13 دن تک یہ بخار رہا۔ پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 8 جون 632 عیسوی کو پیر کے دن 63 سال 4 دن کی عمر میں آپ کی روح پرواز ہو گئی اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔